سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عرقه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خندار پر ان کے آنکھوں کے سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اڑتی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری میکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کے ادوار کو اعلی کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو سبز دستار کو ان کے رخسار کو حسن میں
السلام 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 سی عبدالحکیم کالج کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں صدارت کا صحرا سپرد کرتے ہیں، عہدۂ صدارت پر فائز ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ میری مراد عالی جناب چاکوائی ضیاء الدین صاحب دامہ اقبالہ، جنرل سیکریٹری جمعیت ایس۔ مجھے امید کامل ہے اس انتخاب لاجواب کی پرشباب تعیین کی جائے گی۔ محفل کی برکت اور رونق خطبہ استقبالیہ سے دوبارہ ہو جاتی ہے، ہمارے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، بلکہ آنے والے معزز مہمانوں کا، برادران صالحین کا، مخلصین اور پروگرام کے منتظمین کا خیر مقدمی پیغام بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا جناب محترم ڈاکٹر اے ساجد صاحب، سابق پرنسپل سی عبدالحکیم کالج، خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میں تمام سامعین کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے پر حاضری کا آپ حضرات نے مجھے الحمدللہ یقیناً وقت ہمیں دیا ہے، اللہ پاک جزائے خیر۔ میں سب سے پہلے اس جلسے کے صدر علی جناب ضیاء الدین احمد صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے MMES کے صدر جناب جی محمد کلیم اللہ صاحب، ان کا بھی میں پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مولوی محمد سلمان صاحب بجنوری، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جو ہماری دعوت پر ایک لمبا سفر طے کر کے ہم تک تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا دن ہے۔ آپ کا ہم پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں تمام ممبران MMES کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام علماء کرام کا، عمائدین شہر اور بیرون شہر سے تشریف آور ہمارے مہمانان کرام، فلاحی اداروں کے ذمہ داران اور تمام احباب کا پرجوش خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر اے ظہیر احمد صاحب اور تمام اسٹاف کا اور دیگر نان ٹیچنگ اسٹاف کا بھی تہذیب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو جو ہے یہ میں مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ادارہ سی عبدالحکیم کالج 1965 پر قائم ہوا، 1965، اور یہ کالج اور اس کے علاوہ اسکولز، اس کو چلانے والا جو ہماری جو ہے سوسائٹی ہے، نئی بشارت مسلم ایجوکیشن سوسائٹی، وہ 1918 میں قائم ہوئی۔ الحمدللہ 107 سال وہ پورے کر چکے اور کالج تقریباً 60 سال پورا کر چکا ہے۔ اور الحمدللہ جس وقت اس کالج کی شروعات ہوئی، اس کی کوئی عمارت نہیں تھی۔ ہمارا شہر کا قدیم ادارہ انجمن معید الاسلام، جسے یتیم خانے کے نام سے سب جانتے ہیں، وہیں پر یہ کالج شروع ہوا۔ 2 سال تک وہیں چلتا رہا الحمدللہ۔ اس کے بعد ذمہ داران نے
محنت کر کے کوشش کر کے عالیشان بلڈنگ یہاں تعمیر کروائی. 2 سال کے بعد کالج یہاں شفٹ ہوا. جس وقت کالج قائم ہوا تھا اس سوسائٹی کے صدر علی جناب وابستہ خلیل الرحمان صاحب تھے اور اس سوسائٹی کے سیکریٹری علی جناب یسر عبد الجمیل صاحب تھے اور 13 کمیٹی جو ہے انہوں نے اس وقت بنائی تھی. 13 ممبران کی جو کمیٹی بنائی تھی. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے الحمدللہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ملک محمد ہاشم صاحب بھی کالج کے کمیٹی کے ایک رکن رہے اور الحمدللہ جب ہم 2016 میں گولڈن جبلی 50 سال ختم ہونے کے بعد جب ہم گولڈن جبلی منا رہے تھے تو وہ یہ واحد شخصیت تھی جو الحمدللہ شروع کے وقت پر 1965 میں جو کمیٹی کے رکن تھے کالج کمیٹی کے وہ الحمدللہ حیات کے ساتھ تھے. تو انہی کے سرپرستی میں تقریباً 4 دن ہم گولڈن جبلی سیلیبریشن 2016 میں منائے تھے. تو کالج کی شروعات 1965 پر ہوئی. تو الحمدللہ اس موقع پر عالی جناب ملک خضر حسین صاحب نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. فوراً شروع ہونے کے ساتھ تقریباً 1970 میں اس مسجد کا جو ہے کام مکمل ہوا. الحمدللہ اس وقت سے تقریباً یہ مسجد الحمدللہ نمازوں سے بھرپور رہی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1997 میں ہمارے پورے تمل ناڈو صوبے کا یہاں اجتماع آپ حضرات سب جانتے ہیں تقریباً 28 سال پہلے. اس وقت پر الحمدللہ ہمارے مولانا عبداللطیف عالم صاحب تقریباً 4 مہینے سے زیادہ عرصہ یہاں گزارے اور انہوں نے اس پر اجتماع کے لیے بہت محنت کی. اور اجتماع کے وقت پر مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں آنا طے تھا. جس وقت اجتماع کے لیے سفر شروع کرنا تھا عجیب اتفاق اسی دن مغرب کے بعد حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا. تو وہ سفر نہیں کر سکے اس اجتماع میں نہیں پہنچ سکے. تو اس وقت الحمدللہ ملک محمد ہاشم صاحب اور ہمارے اس وقت کے صدر حجی محمد کلیم اللہ صاحب اور ہمارے امویس کے ذمہ داران نے مشورہ کیا کہ عظیم شخصیت ہمارے اجتماع میں ہمارے علاقے میں ہمارے کالج کے اندر جو آنے والے تھے اللہ نے ان کو قبول فرما لیا. تو ان کی یاد پر ایک مدرسہ اسی مسجد میں قائم کیا گیا. تو مدرسے عمر کا قیام مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد الحمدللہ عمل میں آیا. اور جس وقت سے 1997 میں الحمدللہ یہ جو شعبۂ حفظ اس مسجد کی احاطے میں شروع ہوا تو اس وقت سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور کرم فرمائی ہے کہ یہاں ہر وقت 24 گھنٹہ خالہ رسول اللہ اور خالہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت ایک بہت انمول چیز اللہ پاک نے ہمیں قبول فرمایا جس کی وجہ سے جس کی برکات ہم تمام اداروں میں محسوس کر رہے ہیں. اللہ کا عجیب شان ہے کہ الحمدللہ یہ مسجد 97 کے بعد اس مسجد کی آبادی میں 4 چاند لگے. ہمیشہ یہاں پر الحمدللہ عمل ہوتے رہے. آج بھی تقریباً 60 پر 9 طلبہ اس مسجد کے اندر مدرسے کے اندر تعلیم یافتہ ہیں. اور آپ حضرات کو یہ بھی الحمدللہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 40 طلبہ اس میں قریب اسکول اور کالج کے ساتھ قرآن پاک کی حفظ کر رہے ہیں. تقریباً 20 سے زیادہ طلبہ کرام اسکول اور کالج میں پڑھنے والے حفظ مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے, پڑھانے والے کو قبول فرمائے, خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائے. تاکہ یہ ادارہ ہمارے لیے سر چشمہ جو ہے بن کر کے ہمارے پورے اداروں میں الحمدللہ برکات پھیلاتا رہے. یہ فائد کی درخواست. اور مجھے فخر ہے کہ آج اس مسجد کو ملک محمد ہاشم صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا. یہ حضرت ہمارے جو شہر کے بہت نامور شخصیت تھے جنہوں نے بہت سارے کار خیر میں پیش رہے. الحمدللہ تو کالج کے کمیٹی والوں نے درخواست پیش کی تو اس وقت الحمدللہ ہاشم صاحب کے گھرانے والوں نے اس کی اجازت بھی دی تھی. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت دن ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کو ایک بہت بڑے
کار خیر پھیلانے والے، جس کی وجہ سے بہت سارے نیک الحمدللہ اعمال اور نیک کام زندہ ہوئے، اللہ کے فضل سے یہ مسجد کے نام میں منسوخ ہوا۔ اور میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے، عالم دین جو مخلص خادم ہیں اور ان کا تعارف کرانے کا اللہ پاک نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، ایک مانی ہوئی شخصیت ہے۔ ان کا تعارف کرانا وہ ایسا ہے کہ بھائی چاند کا کوئی بتائے کہ بھائی دیکھو یہ چاند کو کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ایک روایت چلی آئی ہے کہ مہمانوں کا جو ہے تعارف کرایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسے احباب کو جو ہے قادر سایہ ہم پر قائم رکھے اور ان کے برکات سے اور ان کے فیوزات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرت کی جو ہے ولادت 14 اپریل 1960 کو ضلع بجنور اتر پردیش کے قصبے سہرنپور میں ایک علمی خانوادے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم مولانا سعید احمد صاحب قاسمی دیندار اور علم دوست شخصیت تھے، جن کے زیر اثر آپ کو دینی تعلیم کا شوق بچپن ہی سے پیدا ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم آپ کی گھر پر بھی ہوئی، پھر آپ جامعہ اشرف العلوم گنگو میں تعلیم حاصل کی، بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور سن 1908 میں دورہ حدیث کی تکمیل کی اور 1989 سے دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمات کا آپ نے جو ہے آغاز کیا۔ آپ دسمبر 2016 سے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ اللہ جو ہے ایک بہترین رسالہ ہے جو دینی علمی معلومات رکھنے والوں کا جو ہے جذبہ نظر ہے۔ اللہ پاک جو ہے آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ تحقیقی و علمی مضامین آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کا شمار دارالعلوم کے محققین میں ہوتا ہے، یعنی ریسرچ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے مشہور بزرگ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی سے خلافت اور اجازت آپ کو حاصل ہے۔ آپ جمعیت علماء کے 2022 سے نائب صدر ہیں، لہذا ہم آپ کا بےحد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ دونوں کو مصروفیت کے باوجود اتنی لمبی سفر طے کر کے الحمدللہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا جو ہے یہاں آنا ہمارے تمام اداروں کی ترقی کا اللہ پاک جو ہے ذریعہ بنائے اور ہماری علمی، ایمانی اور روحانی طاقت میں طاقت بخشنے کا اللہ پاک ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چاہے نظم کے انداز میں ہو یا تقریر کے انداز میں ہو، ثواب ہی ثواب ہے۔ اب ہمارے درمیان موجود عالمی شخصیت، حامل علوم و فنون، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند اور باخدا صاحب دل، معرفت و طریقت کے روحانی رہبر و پیر، ایسے علماء ربانیین کی صحبت اختیار کرنے کو اللہ بھی حکم کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کونوا مع الصادقین کے مصداق حضرت اقدس مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے پورے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عاصیوں کے دامن سعادتوں سے بھر دیں۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے. یہ نعت ہے مولانا ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اصلاً وہ نعت ایک فارسی کی نعت ہے عزیز صدیق نے ایک شاعر کی اس پر ان کی تضمین ہے جو بہت ہی شاندار ہے اور مسلمان کے جذبات کو ادبی انداز میں ظاہر کرتی ہے. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے. عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے. مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے. مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں کیسے کرے. کشت بے غم. یہ فارسی آ گئی. میں ایک محبوب کا مقتول ہوں بغیر تلوار کے. کشت بے غم معاشرہ درگ نازک پہ کرے. خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے. نعت کہتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن. نام تیرا کتنا پیارا پاک تن باقی زمن. خط روح روشن جبی منچا دہن شیری سخن. نکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن. یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من. آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو. اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ و بو. قیصریت عیسائیت قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو. کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خوب. پاک دینے پاک بینے خوش طرز ہے خوش طرے. اختر تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے. میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے. دل کھینچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے. جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے. وعدہ عشق و محبت بھی کے مستانہ گئے. صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے. نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے.
ساتھ آئے آزاد آئے مستان آئے جانان آئے مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز دل برد جاں عورت ہر دم بدر سے ہی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان. اور ظاہر ہے کہ یہ کام ہر سال ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے. اس مہینے میں تو 10 بار ہوتا ہے، یعنی ہم جیسے نااہلوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. مگر عجیب بات ہے مجھے کہ دنیا کے کسی بھی موضوع پر بات کرنے میں وہ جھجک اور تکلف محسوس نہیں ہوتا جو اس موضوع پر ہوتا ہے. بالکل میں دل کی بات بتا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میں کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن بولنے کی عادت تو مجھے ہے اس پر بیٹھ کر، اور جیسا کیسا بھی ہے بولا ہی جاتا ہے سال میں سینکڑوں مرتبہ، اور مختلف باتیں ہوتی ہیں. لیکن سیرت کے بارے میں جب بھی بات کریں تو ایک دم یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل بات ہے. اسی لیے سچی بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا. اتباع کے بارے میں بات کرتا ہوں، اپنے حالات پر بات کرتا ہوں. ڈر لگتا ہے اور اپنی بے مائگی کا احساس ہوتا ہے. اچھا، ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ امت کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، سب نے غالباً اسی احساس کا اظہار کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شخصیت کو بالکل غور سے سوچ کر اگر بات کریں گے تو نہیں کر پائیں گے، کر ہی نہیں پائیں گے. کیسے کریں گے بات؟ یعنی ہمارا منہ کہاں اس قابل، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ یعنی ہمارے لیے تو آخری درجے کی یہی سعادت بہت ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنا نصیب ہے، ان پر ایمان رکھنا نصیب ہے. یہی آخری درجے کی سعادت ہے. تو ان کی شخصیت یا ان کی ذات کے بارے میں فارسی کا مشہور شعر ہے، سبھی جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس موقع پر. لیکن بالکل صحیح ہے کہ 1000 بار بشویم دہت زمش کو گلاب، میں اگر اپنے منہ کو 1000 بار مشک و گلاب سے دھو بھی لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی کی انتہا ہے. یا وہ جو مرزا غالب کی غزل ہے، وہ غزل نظم ہے، غزل ہے، کیا ہے، قصیدہ ہے شاید، وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہے. کوئی صاحب تھے، ان کے زمانے کے ہوں گے تجمل حسین خان، ان پر انہوں نے قصیدہ کہا تو اس میں ان کا نام آیا. اس میں یہ مصرع ان کا شعر ہے، دیا ہے اور کو بھی تاب اسے نظر نہ لگے، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے. اس کے بعد وہ شعر ہے جو سب کے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ نعت کا شعر ہے. یہ اصل میں مرزا غالب نے بیچارے تجمل حسین خان کے لیے کہا تھا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطف نے بوسے میری زباں کے لیے، یہ اس کا شعر ہے. لیکن یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے لوگوں کا کہ تجمل حسین خان بیچارے کو مرکب ہے اور ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اس میں ذکر نہ ہوتا تو پتہ بھی نہیں تھا. یہ شعر فقط اور فقط بارگاہ نبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہاں اس کو فٹ کریں گے؟ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا علی نور اللہ مرتضی نے کاروان مدینہ میں ایک باب قائم کر رکھا ہے، حق بحقدار وسیع. اس میں ایسے اشعار جمع کیے ہیں جو کہے گئے ہیں کسی اور کے لیے، مگر وہ منطبق ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو اس میں یہ شعر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کہا تو گیا تھا تجمل حسین خان کے لیے، لیکن انہیں تو کون جانتا ہے، یہ تو بارگاہ نبوت ہی میں پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے مستقل. زبان پہ بار خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے لطف نے بوسے میری زبان کے لیے.
اسی طرح کوئی شعر ہے، کیا ہے، سرسبز ہو سبزہ جو تیرا پائمال ہو، ٹھہرے تو جس شجر کے تلے وہ نہال ہو. یہ شعر بھی وہی لکھا ہے. کسی اور کے لیے کہا گیا مگر ظاہر ہے کہ فٹ ہوتا ہے فقط حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اس کے علاوہ خود غالب نے حضور کے بارے میں جو کہا ہے وہ عجیب ہے، وہ فارسی میں کہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ غالب کس طرح کا آدمی ہے. اردو شاعری میں سب سے بڑا نام وہ مانا جاتا ہے اور بلا شبہ ہے، لیکن وہ فارسی میں، فارسی کا کلام ان کا اردو سے بھی آتا ہے. فارسی شاعری میں وہ کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب حضور کی تعریف تو بس اللہ کے اوپر ہم نے چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی ہے. اسی لیے اردو میں کہا کسی نے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور کیا کہیں، اتنے کہنا کافی ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑے ہیں سوائے اللہ. تو سچی بات یہی ہے کی جائے اور کیا کیسے ان کے بارے میں کچھ کہا جائے. وہ عجیب شخصیت ہے، عجیب ذات ہے. ایک نعت میں پڑھا کرتا ہوں، اس کا ایک شعر یاد آیا، وہ تو رحمت ہی سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ ہو. بہت اچھی نعت ہے وہ، کیا ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، آج تو توفیق ہو بھی گئی اشکوں سے لکھنے کی الحمدللہ. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت. تیرے صدیق فاروق عثمان علی ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. پھر وہ تو رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں، ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا، اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت. وہ پیغمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا ہو. اور اس میں یہ بھی کہا ہے شاعر نے کہ متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نہیں، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت. اور اپنا عہد یہ ظاہر کیا ہے، اللہ کرے وہ ہم سب کا عہد ہو کہ سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم، جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت. ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں. آج کے حالات میں یہ اشعار بہت عجیب منطبق ہوتے ہیں. ہم اللہ کرے ہم پکے رہیں اپنی جگہ. ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا ہو. آج بھی ہم ہیں اپنی جگہ پر کھڑے، زور آدھی نے یوں تو لگایا ہو. تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے. سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا ہو. تو میرا کام تو شاعروں کی مدد سے تھوڑا سا چل گیا، کچھ نہیں کہہ رہا، بڑا شاعر یاد آ گئے. بات یہ ہے کہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے. اگر ہم وہی نقل کرتے تو بہت کافی ہے. حضور علیہ السلام نے چھوٹا سا ٹکڑا ارشاد فرمایا جو میں نے ابھی پڑھا، انا رحمت مہدات ہوں، میں ایسی رحمت ہوں جو تحفے میں دی گئی، گفٹڈ ہے، وہ گفٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے، مہدات ہدیے میں دیا گیا، عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں ایسی رحمت ہوں جو بندوں کو عطا کی گئی. حضور علیہ السلام رحمت ہیں، یہ سب جانتے ہیں.
اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس آیت کو بھی سب جانتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ اگر آپ کریں تو یہ ترجمہ نہیں ہے جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بے شک بالکل رحمت للعالمین ہے، مگر ترجمہ جو ہے آپ علماء سے پوچھیں، یہ رحمت للعالمین یہ مفعول لہو ہے. اصل میں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین پر رحمت کرنے کی وجہ سے، جو کہ ہم عالمین پر رحمت کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ کو بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور زیادہ مضبوط بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اس کائنات کے ساتھ، عالمین کا لفظ ہے، عالمین کا مطلب زمین و آسمان، چاند سورج سب، صرف انسان نہیں، صرف زمین پر بسنے والی چیزیں نہیں، صرف زندہ چیزیں نہیں، صرف روح چیزیں نہیں، بلکہ سارے عالم، ساری کائنات، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا رحمت کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے آپ کو ہم نے بھیجا. تو اب ظاہر ہے کہ یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ایک شخصیت ایسی آتی تھی جو ایک ہی ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ نہ ہو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا، اس کو وہ اللہ نے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، خالق ہے ہر چیز کے. تو اللہ نے گویا کہ اس دنیا کے لیے کم سے کم اس زمین کے لیے اور اس بنو آدم کی نسل کے لیے ارادہ ہی نہیں کیا دوسرا کوئی محمد بنانے کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی بنایا، ایک ہی شخصیت بنائی. اوپر تو ایک ہی رہے، نمبر ایک پر تو ایک ہی ہوگا، اعلیٰ درجے پر تو ایک ہی ہوگا. باقی سب جو ہوں گے وہ اس کے نیچے ہوں گے، باقی سب جو ہوں گے وہ اس کے نور سے مستنیر ہوں گے، باقی سب کو اس کا فیض پہنچے گا، مگر وہ ایک ہوگا. وہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اسی وجہ سے بندوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پر کچھ حقوق ہیں. عام طور پر یعنی آپ محسوس کریں شاید اس بات کو کہ میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے ذات نبی پر بات کرنے میں. اکثر لوگ حضور علیہ السلام پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کے حقوق پر بات نہیں کرتے، جبکہ ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ تو وہی بھائی امت پر حضور علیہ السلام کے حق ہیں. بے شک حضور کی تعریف کرنا بھی ایک حق ہے، حضور کی مدح کرنا بھی ایک حق ہے، اور حضور علیہ السلام سے محبت رکھنا تو بہت بڑا حق ہے. آپ اگر کتابیں پڑھیں اس موضوع پر تو قدیم کتابوں میں بالکل ایک جامع کتاب ہے جس سے بعد کی تمام کتابوں میں استفادہ کیا گیا ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پہچان کرانے کے سلسلے میں شفا یعنی بھرپوری بات. تو اس میں حقوق بیان کیے ہیں. آج کل نئی کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، عربی میں زیادہ، اردو میں کم. اردو میں بھی اس پر آنا چاہیے. ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے جو ہم پر حق ہیں وہ کیا ہے. ان حقوق پر ہم بات کر کے غور کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں دو چار حقوق کو مناسب انداز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا حق تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ادا کرا رکھا ہے، اور وہ ہے محبت. وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں خود ہی پیدا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے مستقل کہ حضور علیہ السلام کی محبت اعلیٰ درجے پر، آخری درجے پر پیدا کر دی. ورنہ کیسے ہوتی؟ اگر محبت کا تعلق اتباع سے کر دیتے اللہ تعالیٰ کے، جو جتنا اتباع کرے گا اتنی محبت ملے گی، تو ہمارا تو نمبر ہی نہ آتا. اتباع کہاں ہے؟ البتہ محبت میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جو کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، داڑھی واڑی رکھ رکھی ہے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، ہم لوگوں کا تو چلیے شمار ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ جو بازاری لوگ کہلائے جا سکتے ہیں مسلمانوں میں، وہ جو شرابی کبابی لوگ کہلائے جا سکتے ہیں مسلمانوں میں، ان
کے دلوں میں بھی محبت ہوتی ہے. بظاہر اتباع کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مگر محبت پائی جاتی ہے. مشہور قصہ ہے، ایک شاعر گزرے ہیں اردو کے، اختر شیرانی، مشہور شاعر ہے اور عمر زیادہ نے 40-42 سال عمر ہوئی، بہت زیادہ شراب پیتے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں ہی بہت شہرت تھی اور ان کے ساتھ شاعروں کا ایک جمگھٹا رہتا تھا. ان کے جو والد تھے وہ عالم تھے، بڑی مشہور کتاب ان کی محمود حسن خان شیروانی کی معجم المصنفین کیا ہے. تو وہ جو تھے نشے میں رہتے تھے، اکثر اختر شیرانی، ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں چل پڑی اور ان سے سوالات شروع کر دیے. مرزا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے، میر کے بارے میں کیا خیال ہے، سودا کے بارے میں کیا ہے، شاعروں کے بارے میں سوالات ہونے لگے. تو ہر ایک کو اپنا نشے میں جو جی چاہا تبصرہ کرتے رہے. ساتھ دوستوں میں کوئی کیمسٹ مزاج کا آدمی بھی تھا، اس نے سوال کر دیا کہ محمد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور نشے میں تھے وہ، اختر شیرانی خود نشے میں تھے. اس نے جیسے ہی حضور کا نام لیا تو غصے سے ایک دم بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ تو نے اس ناپاک مجلس میں یہ پاک نام کیسے لیا. وہ پیچھے پڑ گئے، اس کے رونے لگے نشے کی حالت میں کہ تو نے اس ناپاک مجلس میں یہ پاک نام کیسے لیا. روتے روتے وہاں سے اٹھ گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ایک نبی کی محبت تو باقی ہے اور یہ ظالم کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایمان کے لیے کتنی بڑی حفاظت کا کام کرتی ہے یہ محبت. کل ہی میں پڑھ رہا تھا، پاکستان کے گزرے عالم اور سیاسی بھی تھے مولانا کوثر نیازی، ان کی کتاب ہے، جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہے، جنہیں میں نے دیکھا ہے، اس کتاب کا نام، اس میں انہوں نے ذکر کیا ایک شاعر کا، عبدالحمید عدم شاعر نام. ان کا بالکل اسی طرح لکھا ہے کہ ایک دن وہ جلسہ تھا، اس میں نظم پڑھی تو انہوں نے صاحب آزاد انداز میں نظم پڑھی، دین کا بھی کچھ مذاق اڑا لیا. تو انہوں نے یہ صدر جلسہ تھے، ان کی خبر لے لی اور ان کو کسی طرح سے لوگ اٹھا کے لے گئے. نشے میں تھے وہ. بعد میں وہ معذرت کرنے کے لیے آئے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. پھر اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو وہ رونے لگے، حالانکہ ہر وقت شراب میں رہتا تھا. رونے لگا اور کہنے لگا کہ اگر ان کی شان پہ کوئی ادنا گستاخی کروں تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، میرا تو مغفرت کے لیے آخری سہارا ہی وہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں گستاخی. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حق ہے محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام کر رکھا ہے کہ سب کے دلوں میں یہ محبت پیدا کر دی ہے، اور یہی گویا کہ حفاظت کا ذریعہ ہے ایمان کی. جن دلوں میں یہ بات کمزور ہو انہیں ڈرنا چاہیے. محبت رسول اگر زندہ ہے تو کم سے کم ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور عام طور سے مسلمان اس چیز میں خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان کو دے رکھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ مقرر ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ سمجھایا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، اتباع کرنا پڑے گا. اس لیے اگلا حق اتباع کا ہے. اور جب ہم اس سے پہلے ایک اور حق ہے، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا، الایمان بھی، ایمان رکھنا آپ پر. ظاہری ایمان کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں بنے گا آدمی. اس پر کسی اور نشست میں اگر موقع ہوگا ضرورت ہوگی تو بات کریں گے انشاءاللہ. اگلی بات جو ہے اتباع کی، اس پر میں زیادہ بات کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتباع کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی کامیابی کا راستہ ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، ان کے طریقے پر چلے. دوسرا ایک پہلو اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان دنیا والوں کے سامنے اسلام کی نمائندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنا. اس کا حق تو تبھی ادا ہوگا جب اتباع ہوگا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو پہلوؤں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ کامیابی کا راستہ حضور کا راستہ ہے، سادہ سی بات ہے بالکل. آپ
تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں یا دنیا کا کوئی آدمی دیکھیں، ہم سب تو غلام ہیں حضور کے، لیکن دنیا کا کوئی ایسا آدمی جو ایمان بھی نہ رکھتا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ اس انسانی تاریخ میں سب سے بڑا آدمی کون ہے، بتائے گا وہ جواب ایک ہی ہوگا۔ اگر اس سے پوچھیں کہ اس انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب آدمی کون ہے، جو اپنے مشن میں کامیاب ہو، جو اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو، اب اس نے بنایا اللہ نے، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اب اس سے پوچھیں کہ کوئی آدمی اپنے منصوبوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہو، اس کا نام بتاؤ، تو ظاہر ہے وہ مجبور ہے ایک ہی نام دے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نام ملے گا نہیں۔ اسی لیے تو مائیکل ہارٹ نے وہ جو کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، تو پہلے نمبر پہ حضور کا نام اسی وجہ سے رکھا ہے کہ دنیا میں اپنے مشن میں کامیاب ہونے والا اور دنیا والوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے والا اور کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی زندگی اتنی کامیاب ہے تو اب مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ اور کہیں کیسے ملے گا؟ وہیں تو ملے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے، ذرا یہ نقطہ خاص طور سے عام طور پر بولا نہیں جاتا، اس پہ توجہ دیجیے گا۔ میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے کامیاب ہو گئے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی مدد سے وہ جہاں بھی چاہتے کامیاب ہو جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ تھی، مگر وہ دارالاسباب میں تھے۔ دنیا دارالاسباب ہے، انہوں نے یہ سکھایا کہ اپنے کرنے کا کام کرو، پھر آئے گی اللہ کی مدد۔ اپنے حصے کا کام کرو گے تو آئے گی نا اللہ کی مدد۔ بالکل سادہ سی مثال ہے، یہاں کوئی حرج بھی نہیں۔ بھائی غزوہ بدر ہوگا، باقی اللہ کی مدد آئی، قرآن کہتا ہے فرشتے اترے لڑنے کے لیے باقاعدہ، تو خاموخی اترے فرشتے، یعنی بس یہ کہ حضور علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، فرشتوں سے لڑوا لیں گے، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جو طاقت تھی، جیسی بھی تھی، آپ نے ساری جھونک دی لا کر، اور اللہ سے یہ کہا، رات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ جو میں لے کے آیا ہوں یہ اگر ختم ہو گیا تو لن تعبد ابدا، پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ ایسی گویا قربانی دی حضور نے کہ اپنا سب کچھ لا کر پیش کر دیا، اب اللہ کی مدد آئی تو بالکل ٹھیک ہے، ایسے تو آئے گی، ایسے ہمارے لیے بھی آ سکتی ہے، مگر ہم تو اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی اور اس کو ہم کیا کریں۔ تو یہ چیز بات سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی کامیابی میں آپ کی محنت کا، آپ کی قربانی کا دارالاسباب میں سبب اختیار کرنے کا دخل ہے۔ مسلمانوں کو اپنے کام ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں۔ ایک آدمی روزی روٹی کے لیے نہ دکان کھولتا ہے، نہ ملازمت کرتا ہے، نہ کوئی اور محنت کرتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ رزق دے دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کو بھی دے سکتے ہیں، اس طرح ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ اللہ کی عادت نہیں ہے، ایسے نہیں ملے گا، سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اس میں ایک پہلو اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خاص طور سے علماء کی زبان پر جو لفظ آتا ہے وہ سنت کے اتباع کا آتا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا۔ عام طور سے سنت کا ایک خاص مفہوم ہے جو فقہ کی روشنی میں طے ہے، واجب سے نیچے اور مستحب سے اوپر، یہ ہے سنت۔ تو آپ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ عام طور پر بولتے نہیں لوگ، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ حضور کی سنت پہ چلنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واجب سے نیچے اور مستحب سے اوپر کی جو چیزیں ہیں ان پہ چلنا ہے، ان پہ چلنا تو سنت ہے ہی، لیکن جو حضور نے واجب کیا ہے کیا اس پہ عمل نہیں کرنا، جو حضور نے فرض کیا ہے کیا اس پہ عمل نہیں کرنا، جو چیز حضور نے حرام کی ہے کیا اس سے نہیں بچنا، یہ سب سنت ہے، یعنی حضور کا طریقہ ہے۔ سنت کے معنی ہے طریقہ، تو مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر۔
اب ایک آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کرے تو اس سے یہ مطالبہ ہم کر سکتے ہیں کہ تم سنت پر چلو. اب وہ کہے گا صاحب یہاں کہاں سنتیں آ گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں بھی سنت موجود ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سارے کام کر کے دکھائے ہیں، تو ان کا طریقہ موجود ہے، اس طریقے پر چلو. یعنی مثلاً ایک آدمی کو حکومت مل جاتی ہے، مسلمان کو کسی کو، جیسے دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، تو اب ان حاکموں سے ہمیں یہ کہنے کا حق بنتا ہے، اگرچہ نہ ہم کہہ پا رہے ہیں اور نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو حکومت مل جائے تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ حکومت حضور کی سنت کے مطابق کرو. اب وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ صاحب سنتیں تھوڑی پڑھنی ہے تو حکومت چلانی ہے. تمہیں حکومت چلانی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت چلا کر دکھایا ہے، اس طرح تمہیں حکومت چلانی ہے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اب اس سے آپ کہیں گے کہ صاحب آپ سنت کے مطابق کاروبار کیجیے، تو وہ کہے گا بھائی اب پیسے میں سنت کہاں سے آ گئی؟ یقیناً سنت ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا. کاروبار کوئی ہماری طرح، ہم جیسے مولویوں کی طرح تھوڑی زندگی گزارنی حضور نے، محدود قسم کی زندگی. سچ کہتا ہوں میں، یہ کوئی مولویوں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو پکا مولوی اور مولوی کو ابھی سنا ہے آپ نے. مگر ہم لوگ تو محدود زندگی گزار رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب جامع زندگی گزاری ہے. اب کاروبار کرنے والے سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کو کاروبار سنت کے مطابق کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی بہت سنتوں کا خیال کرنا ہے. نہیں، جائز اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، مشتبہ سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے. یہ کہلائے گا سنت کے مطابق کاروبار. دنیا کا کوئی بھی کام کوئی آدمی کرنے چلے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں اتباع کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک پہلو ہے. میں نے کہا تھا دو پہلو ہیں اتباع کے، ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب ہمارا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا ہے تو گویا ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، غیروں کے سامنے. بھئی ایک غیر مسلم کو مسلمان سے واسطہ پڑے تو اس کے سامنے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کھڑا ہے. اب اس کا جو کردار ہے وہ منسوب ہوگا حضور کی طرف. اگر وہ اچھا ہے حضور کی عزت بڑھے گی، اگر خراب ہے تو وہ آدمی کہے گا کہ دیکھو جی ان کی امت میں اور ایسا کام کرتا ہے. یہ اس کو میں لطیفہ سے لگے گا آپ کو، سچا واقعہ. کسی عالم نے مجھ سے کہا، وہ کاروبار کرتے ہیں ایک صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ میرا ہندوؤں کے ساتھ کچھ کاروبار ہے. ایک ہندو بھائی سے 8-10 سال سے لین دین چل رہا ہے. ایک دن وہ کہنے لگا تعریف کرتے ہوئے مولانا صاحب کی کہ مولوی صاحب آپ تو ہماری طرح بالکل ایمانداری سے کام کرتے ہیں. یہ تعریف ہے اس کے نزدیک کہ آپ تو بالکل ہماری طرح، یعنی ہندوؤں کی طرح. تو جب پہلی بار سنا تو مجھے بھی بڑا عجیب سا لگا، لیکن غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اسے یہ کہنے کا موقع تو ہم نے دیا ہے. اس نے بہت سارے مسلمانوں کو برتنے کے بعد یہ کہا ہوگا نا. بھائی 90% مسلمانوں کے معاملات کیا ہیں؟ میرے پاس روزانہ اس طرح کے دعا کے لیے فون آ جاتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پیسہ لگایا تھا، فلاں آدمی کو دیا تھا، وہ مار لیا اس نے، نہیں رہا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اور 90% مسلمانوں کے دل سے سب یہی ہے. پیسہ لے کے دینا تو جانتے ہی نہیں. اللہ کی پناہ، بہت برا حال ہے. میں آج کل کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی اگر کوئی کسی ہندو سے ہم یہ کہیں کہ مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے، مسلمان کوالٹی اچھی دیتا ہے، جو کوالٹی دے کرے وہی دیتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان نشہ نہیں کرتا، تو وہ کہے گا کہ کہاں کی خیالی باتیں کر رہے ہو. تمہارے قرآن میں ہوگا یہ سب، تمہارے نبی کی سنت میں ہوگا یہ سب، تمہارے اندر تو نہیں. یہ کہے گا. اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہے؟ جو حالات ہیں، جو عملی بات ہے وہ تو یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ اتباع کیا جائے، اور اتباع جو ہے وہ ہر میدان میں اور ہر معاملے میں لازم ہے، اور اس کے لیے نمونہ حضور علیہ السلام کی حیات میں موجود ہے. ایک چیز اور ہے، حقوق تو بہت سارے ہیں، جو فہرست ہے وہ کم سے کم 10 حقوق کے، اس سے بھی زیادہ بہت بڑے بڑے حقوق بیان کیے جاتے ہیں.
لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حق ہے حضور علیہ السلام کی توقیر اور تعظیم. ظاہر ہے یہ حق ہر مسلمان تسلیم کرے گا، اور جیسی محبت حضور کی کوئی آدمی رکھتا ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اس کے دل میں ہوتی ہے. بلکہ بعضے تو ایسے ہیں ہم میں کہ جنہوں نے حد سے آگے بڑھ کر تعظیم کر رکھی ہے، خدا ہی بنا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لیے تعظیم اور توقیر کے سلسلے میں شکایت نہیں کرنی، لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے جو اپنے عمل ہیں وہ دوسروں کی نظر میں حضور کی توقیر کو کتنا بڑھاتے ہیں. جو میں بات ابھی کر رہا تھا اسی کو میں ذرا بدل کر کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہے جو ہمارے سوچنے کا ہے کہ ہمارا جو زندگی کا رویہ ہے وہ دوسروں کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کتنی بڑھاتا ہے. آج کے حالات عجیب ہے. بالکل ہم لوگ آپس میں اپنے ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو بہت بڑا بھی سمجھتے ہیں، لیکن کل ملا کر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. دنیا میں ہماری کیا چلتی ہے؟ کون سنتا ہے ہماری؟ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مسئلے میں اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں ہمارا کوئی کردار ہی اس وقت نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ جب تک حضور علیہ السلام کا کردار ہمارے درمیان زندہ تھا تو دنیا کے فیصلے ہم کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک لمبی مدت ہے کہ جس میں آج کے زمانے میں تو اب افریقہ کے جنگلی لوگ بھی شاید اتنے جاہل نہیں رہے جتنے جاہل یورپ کے لوگ تھے جو آج سب استاد بنے ہوئے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر انگریز کو اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ انگریزی بولتا ہے. انگریزی اس کی پیدائشی زبان ہے، مادری زبان ہے، وہ انگریزی میں بولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا لکھا آدمی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا آدمی انگریزی بول سکتا ہے. لیکن ایک لمبا وقت ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ اسپین میں ہماری حکومت کی شان کا یہ عالم تھا کہ برطانیہ کا بادشاہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے اسپین کے دربار میں بھیجتا تھا. ان کے گھر میں رکھواتا تھا اپنے بچوں کو تاکہ کچھ آداب آ جائیں، کچھ سلیقہ آ جائے، کچھ تمیز آ جائے. یہ بادشاہ کا حال تھا. تو عام آدمی کا حال تو بہت برا تھا. آج کے زمانے میں میں ابھی پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں گھر میں گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام. اس زمانے کی بات ہے یہ کہ یہ سب بالکل جاہل تھے، اندھیرے میں تھے. ظاہر ہے کہ پلٹ لیا انہوں نے اپنے آپ کو. اور اس کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں ہے. ان کے مذہب نے تو ان کی ترقی کو روک رکھا تھا. عیسائیت نے تو سائنس کا راستہ روکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدانوں پر فتوے لگے تھے. کلیسا اور وہ جو ہے سائنس کی جنگ مشہور ہے، اس میں سائنسدانوں کو پھانسی تک دی گئی اور زہر پلایا گیا اور کیا کیا ہوا مفکرین کو. تو ان کا مذہب تو ان کی ترقی میں آڑے آ رہا تھا. انہوں نے اس مذہب کو ایک طرف کیا تو وہ آگے بڑھے. ہمارا مذہب بالکل الٹا ہے ان کے مقابلے میں. ہمارا مذہب ہماری ترقی کا راستہ بڑھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. جب تک ہم اپنے مذہب پر مضبوط تھے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر مضبوط تھے، ہم ترقی کر رہے تھے. ہماری ترقی اور طاقت کا سارا راز اسی میں تھا. اور جب اس پہلو سے ہم کمزور ہوئے، اور خاص طور سے یہ کوئی تاریخی وہ نہیں ہے موضوع، لیکن ایک بات آ گئی ذہن میں کہ جب سے انہوں نے
محنت کر کے، انہوں نے محنت کی، باقاعدہ محنت کر کے کہو، سازشیں کر کے کہو، ہمارے لیے حکمراں اپنی تربیت گاہوں میں تیار کرنے شروع کر دیے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہے وہی کہہ رہا ہوں میں کہ گزشتہ 100-125 سال کے عرصے میں ہمارے اوپر جو حکمراں مسلط کیے گئے وہ ادھر سے آئے، سب کچھ وہیں سے سیکھ کر آئے، وہیں سے تربیت لے کر آئے، اور جو ان کی تربیت لے کر نہیں آیا وہ ختم کر دیا گیا، اسے نمٹا دیا گیا، یا جو ان کے معاملے سے ان کے فریم سے تھوڑا سا بھی باہر نکلنے کو اسے ختم کر دیا گیا، ورنہ حکومت انہیں کی پر چلتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے معاملات زیادہ خراب ہیں۔ واپس آنے کا بھی راستہ پھر وہی ہے، جہاں سے گرے ہیں وہیں واپس جانا پڑے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے پاس ہر وقت زندہ ہے، تر و تازہ ہے، کبھی وہ ختم نہیں ہوتا، کبھی مٹتا بھی نہیں، کبھی وہ کمزور بھی نہیں پڑتا۔ قرآن کی شکل میں اللہ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ الفاظ سے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ آگے کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ سیرت کے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے کتنے جلسے ہوتے ہوں گے، میرا خیال ہے سروے کیا جائے تو لاکھوں ملیں گے ساری دنیا میں۔ جلوس کتنے نکلتے ہیں، نعرے کتنے لگتے ہیں، نعتیں کتنی پڑھی جاتی ہیں، ان میں اپنے جذبات کا اظہار کتنا کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آج کل یہ کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول سے پہلے جو مسلمانوں کے جس پہلو سے بھی حالات تھے، کیا ربیع الاول گزرنے کے بعد ایک رتی برابر کوئی تبدیلی ان میں آتی ہے؟ اور تبدیلی سے مراد میری یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ عزت بڑھ جائے، مسلمانوں کی کچھ طاقت بڑھ جائے، یا دینی اعتبار سے مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہو جائے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باتوں کے عادی ہیں، باتوں سے ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے کی ہمیں عادت زیادہ نہیں ہے۔ عمل سنجیدگی سے بس ہم اپنی روزی روٹی کے مسئلے میں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی میں یہاں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں، ورنہ مسلمانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی آج وہ ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی سنجیدہ کوشش کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کے طریقے کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کے گھر کا کمبل اور پیالہ بیچ کر ان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دی تھی کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور بازار میں جا کر بیچو اور 15 دن تک مجھ سے نہ ملنا، اپنے گھر کی ضرورت پوری کرو محنت کر کے۔ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں اشارہ دوبارہ کر دوں کہ اس وقت آپ پورے ملک کا جائزہ لے لیں۔ ہم لوگوں کو انہی نسبتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جانے کا موقع ملتا ہے، تو بالکل میں بے شک یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر سے اور کیرلا تک اور گجرات راجستھان سے آسام اور تریپورہ تک پورے ملک میں اور پورے ملک کے درمیانی تمام حصوں میں مسلمانوں کے احوال دینی تو ہیں ہی نازک۔ 80-90% مسلمان بے نمازی ہیں، 80-90% مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور سودی قرضے میں مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بندھی ہوئی ہے، اور وہ چھوٹا جو قرضہ گھروں میں آ رہا ہے مہینہ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، وہ تو بہت برے نتائج دکھا رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیسے پیچھے چھوٹے گا۔ نشے کا یہی حال ہے کہ پورے ملک میں نشہ بالکل مسلمانوں کو پھیل چکا ہے، پھیلایا جا چکا ہے، اور وہ اس میں اپنے مشن میں کامیاب ہیں، اور پھر روزگار کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بہت مشکل صورتحال ہے۔ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو نمونہ موجود ہے اس پر ہم عملی طور پہ چلنا شروع کریں تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو توفیق دے، اور خاص طور سے وہ جو جس مضمون کو میں نے اٹھایا نہیں اس وقت میں اگلے نشست کے لیے چھوڑ دیا، ایمان والا موضوع، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان پر اپنا باقی رہنا اور اپنے بچوں کو باقی رکھنے کے لیے ہر کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کی نمبر 1 کی ڈیوٹی ہے۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ شام کی کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی بات ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اللہ نے محبت خود بخود ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اتباع پر بھی ہمیں خود ہی لگا دے عافیت کے ساتھ، تاکہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मौलाना की जो है यहाँ लेकर आने में 3 शख्सियात का जिक्र खैर करना चाहता हूँ। हमारे करस्पॉन्डेंट साहब जनाब एस अबरार अहमद साहब का, और जनाब एस इफ्तिखार अहमद साहब और मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब। इन्हीं की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सआदत नसीब हुआ। तो मैं इन तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम सामीन पर भी इंशाअल्लाह हदीय तशक्कुर होगा, उसके बाद दुआ होगी। तमाम सामीन से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ियाफ़त है, दोपहर का खाना हमारे यहाँ खाकर जयकारी ऑडिटोरियम के अंदर तमाम मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त करते हैं। और वैसे मौलाना ने जो है अभी बता भी दिया कि आज इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब मस्जिद फिजर में मौलाना का उमूमी खिताब होगा, वहाँ इंशाअल्लाह तफसील से बात आएगी। तो आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की दरख्वास्त है। मैं हदीय तशक्कुर के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर एस ज़हीर अहमद से दरख्वास्त करूँगा कि वो हदीय तशक्कुर पेश करें। Respected dignitaries on the dais and off the dais, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I express my deep sense of gratitude to all merciful Allah for congregating us today at this sacred occasion. It is with great reverence and heart full of pride that I stand before you on this memorable occasion, naming ceremony of great visionary leader Ali Janab Malak Muhammad Hashim Sahib to our college, mosque and Seeratul Nabi, peace be upon him, celebrations today. My reverential sense of gratitude is in high esteem of the most distinguished General Secretary of MMES and President of today's function, Ali Janab Dr. S. Jauddin Ahmad Sahib. A silky heart overflows with milk of human kindness for his gracious presence. It is but a great delight to thank the guest of honor, Hazrat Maulana Maulvi Muhammad Salman Sahib Bisnoori, Shaykhul Hadith, Darul Ulum Deoband, for accepting our cordial invitation and for the unparalleled, prestigious, noteworthy and exemplary excellent address. My flower vase of gratitude is in high esteem of the most respected President of MMES, Ali Janab G. Muhammad Kalimullah Sahib, whose inspiring participation adds a glow to this august gathering. I am greatly rejoiced in thanking all the exalted MMES members and our college committee members for their valuable support and august presence. My gladsome spell is flying high on the wings of gratitude, scattering the petals of joy in supreme exaltation of all the family members of celebrated Prince of Male Isharam, Ali Janab Malak Muhammad Hashim Sahib, for their enthusiastic and humble participation today. My grateful thanks are to all the guests from Male Isharam for their support and kind participation. It gives me immense pleasure to extend my heartfelt thanks to the Secretary and Correspondent of our college, Ali Janab S. Abrar Ahmad Sahib, an epitome of generosity and goodwill, whose invaluable efforts have made this occasion fruitful. I take profound delight in expressing my sincere thanks to Dean of Academics and Administration of our college, Dr. S.A. Saji sir, a true embodiment of goodwill, whose thoughtful guidance and noble efforts
have been instrumental in bringing this occasion to fruition. The repository of gratitude is full to the brim, greeting the teaching and non-teaching staff members of our college who have enriched the gaiety of this assembly with their praiseworthy participation. Once again, I sincerely thank you all. مولانا سے دعا کی درخواست ہے. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. ہم سب کے لیے نافع بنا دیجیے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس مہینے میں ہر جگہ ہو رہا ہے. اللہ مسلمانوں کو سارے سال ہی یہ ذکر خیر کرنا نصیب فرمائیے اور اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھا دیجیے اور اس محبت کو اتباع کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور نسلوں کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. ہمیں اور ہمارے متعلقین کو جو کوئی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. اے اللہ جو حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے بڑے والدین میں سے کوئی اساتذہ مشائخ اور ہمارے مخدوم حاجی محمد ہاشم صاحب، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. اللہ ان کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے. اللہ مسجد کو حاجی صاحب کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے، اس کو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائیے. اللہ ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائیے اور ان کے جاری ہوئے خیر کے کاموں میں برکتیں اور قوت عطا فرمائیے. اے اللہ تمام حاضرین کے کاموں میں اپنی مدد شامل فرمائیے. اللہ جن کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو آسانی سے حل فرما دیجیے. جو کوئی ضرورت ہے اس کو آسانی سے پورا فرما دیجیے. اس کی تکمیل کو آسان فرما دیجیے. اللہ ہمارے کاموں میں جو کوئی رکاوٹ ہو اس کو دور فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجیے. اولاد کے سلسلے میں جو کسی پریشانی کا شکار ہے وہ پریشانی دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ اس کالج کو بھی ترقی عطا فرمائیے اور ان منتظمین حضرات کی خاص مدد فرمائیے. اس پورے شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ہم سب پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھروں اور گھر والوں پر خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے ہر خیر مانگتے ہیں، عطا فرما دیجیے اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لیجیے اور اپنی فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.